بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب سے ضم کتاب البیع سبق نمبر 161 شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط میں گفتگو تھی اور چھٹی شرط العلم بقدر المسمن مسئلہ جواز اندار کے حوالے سے چل رہا تھا کہ اندار جائز ہے یا جائز نہیں، تو فرمایا کہ اندار جائز ہے، مشہور بلکہ اجماع ہے اس پہ کہ اندار جائز ہے، لیکن سوال یہ کہ اندار تعیین ثمن کے لیے ہے یا صحت بیع مظروف کے لیے ہے۔ تو اس حوالے سے جو گفتگو تھی وہ دو طریقے سے تھی، ایک اصل اولی کیا ہے اور اس کے بعد روایات۔ تو ابھی تک ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ روایات کے حوالے سے ہے کہ جناب روایت جو گزری ہے کہ ایک شخص آتا ہے امام سے اور آ کے سوال کرتا ہے کہ اس طرح ہم بیع و خرید کرتے ہیں، تو جناب نے وہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا یزید و ینقص۔ تو اس میں تین احتمال تھے کہ یزید و ینقص سے کیا مراد ہے، تو جناب مصنف نے یہ تین احتمال ذکر کیے اور اب اس پہ شاہد بیان کر رہے ہیں ان احتمالات ثلاثہ میں۔ تو پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں ویشہد للاحتمال الاول، احتمال اول کی شہادت دیتے ہیں۔ احتمال اول کیا تھا؟ یعنی زیادت مجموع ما اندرا لمجموع الذقاق و نقصان ہی عنہ، مجموع ظرف اور مظروف دونوں کے ملا کے اس میں سے جو کمی کی گئی ہے، اندار کیا گیا ہے، وہ مجموع زقاق کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے۔ تو یہ احتمال اول تھا۔ تو فرماتے اس کا شاہد کیا؟ فرماتے رجوع ضمیر یزید و ینقص الی مجموع النقصان، کہ ضمیر یزید و ینقص میں یہ ہوا کی ضمیر یہ نقصان کی طرف جا رہی ہے، کہ المحسوب لمکان الذقاق، وہ نقصان کے جس کو حساب کیا جا رہا ہے مکان زقاق پہ، یعنی مکان ظرف پہ، یعنی اتنا ظرف کا وزن کیا جا رہا ہے اور اس حساب سے اس میں کمی کی جا رہی ہے۔ والثانی، اور جو دوسرا احتمال تھا، دوسرا احتمال جو ہم نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ یزید فی بعض الذقاق و ینقص فی بعض آخر، یعنی بعض ظروف میں اضافہ ہے اور دوسرے بعض میں کمی ہے، یہ مراد ہے یزید و ینقص سے۔ تو اس کا شاہد کے فرماتے اس وجہ سے کہ عطف النقیصۃ علی الزیادہ بالواو، کیونکہ یہاں پہ ینقص و یزید واو کے ساتھ عطف کیا گیا ہے، کہ واو کے ساتھ عطف الظاہر فی اجتماع نفس المتعاطفین لا احتمالہما۔ تو یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں عطف اور معطوف اور معطوف علیہ دونوں اکٹھے ہیں، تو دونوں اکٹھے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس طریقے سے کہ ٹوٹل میں سے بعض زقاق کم ہے اور بعض زقاق زیادہ ہے، لا احتمالہما، نہ اس طرح کہ ان میں سے ایک ہے یا دوسرا ہے، یعنی او کی طرح نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ہے۔ والثالث، اور جو تیسرا احتمال بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یزید تارۃ فی نوع المعاملہ و ینقص تارۃ فی نوع المعاملہ، یعنی ایک معاملے میں زیادتی ہو جاتی ہے اور دوسرے معاملے میں کبھی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تین احتمال ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ جو تیسرا احتمال ہے اس کا شاہد کہ ما ورد فی بعض روایات، وہ کہ جو بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ من انہ ربما یشتری الطعام من اہل السفینہ، کہ امام سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اہل سفینہ سے طعام خریدتے ہیں، ثم یکیلہ فیزید، یعنی بحری جہاز ہے وہاں پہ آتا ہے اور ہم جاتے ہیں وہاں ان سے خرید لیتے ہیں اور وہ جہاز چلا جاتا ہے، اس کے بعد ثم یکیلو، پھر اس طعام کو ہم اس کو کیل کرتے ہیں تو فیزید، تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ وہ جو اضافہ آ گیا ہے آیا وہ واپس کریں کیا کریں؟ تو یہاں پہ جناب نے فرمایا وربما ناقص، اور کبھی کبھار کم بھی پڑ جاتا ہے کہ وہ جہاز تو چلا گیا اور جو آپ نے لیا ہے اور اس کو مکیل کرتے ہیں، کیل کرتے ہیں، تو کبھی کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ قل تو وربما ناقص، جی ہاں کبھی کبھار اس میں کمی بھی
پیش آ جاتی ہے. پس گاہی یزید ہے اور گاہی نقصان ہے، کبھی کمی ہے تو کبھی زیادتی ہے. قال، تو امام نے فرمایا فَإِذَا نَقَصَ رَدُّوا عَلَيْكُمْ، اگر کم پڑ جائے، یعنی جو آپ کو دے کے گئے ہیں اور وہ کم ہے تو آیا پھر آپ کو رد کرتے ہیں کہ مثلا آپ نے جو حساب ان کو دیا مثلا 10 کا ہے اور کمی واقع ہوئی ہے 2 کی، تو آیا وہ جو 2 باقی ہیں وہ آپ کو واپس بھی کرتے ہیں کبھی؟ قلت لا، تو میں نے عرض کی نہیں جی ایسا تو نہیں، وہ پھر ہمیں جو کمی رہ گئی وہ واپس بھی نہیں کرتے. تو قال لا باس، تو جناب نے فرمایا اس صورت میں وہ جو کمی اور زیادتی ہو رہی ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فیکون معنی الروایہ، پس معنی روایت اس طرح ہو جائے گا کہ انہ اذا کان الذی یحسب لکم زائدا مرتا وناکثا اخرى، کہ اگر معاملہ اس طرح ہے کہ بائے آپ کے لیے کبھی زیادتی کا حساب کرتا ہے اور کبھی نقصان کا حساب کرتا ہے تو فلا باس بما یحسب، تو فرماتے جو وہ حساب کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن بالغ ما بالغ، اگرچہ جتنا بھی اس میں کمی اور جتنی بھی زیادتی ہو جائے. یہ پہلی صورت. دوسری وَإِن زَادَ دَائِمًا، اگر نہ ہمیشہ اضافہ دے کے جاتے ہیں تو اس صورت میں فلا یجوز، جائز نہیں ہے. الا بہبا، مگر یہ کہ بے صورت ہبا ہو، وہ آپ کو دے کے گئے ہوں، اور ابراء من الثمن، یا آپ کو وہ ثمن سے بری ذمہ کر کے گئے ہوں کہ بس یہ جو اضافی اس کی آپ قیمت نہ دیں. او مع التراضی، یا نہ دونوں راضی ہیں اس پہ، بائع اور مشتری دونوں راضی ہیں. لیکن جو آخری شک انہوں نے بیان کیا مع التراضی بناء علی عدم توقف الشک الاول علیہ، بنا رکھتے اس بات پہ کہ شک اول ترازی پہ موقوف نہیں ہے. دیکھیں روایت کے اندر 2 شکیں تھیں، الاول تھا یزید و ینقص جیسے کہ بیان ہوا، والثانی یزید، اور دوسرے میں کیا تھا یزید. تو فرماتے ہیں یزید و ینقص یہ شک اول ہے اور دوسری شک یزید یہ دوسری ہے. تو فرماتے ہیں شک اول فرماتے ہیں یہ ترازی پہ موقوف نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا. البتہ جناب صاحب جواہر اس کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ جہاں پہ ترازی ضروری ہے لیکن شک کے دوم میں ترازی نہیں ہے. ووقوع محاسبہ من السمسار، اور محاسبہ واقع ہوگا سمسار کی جانب سے. سمسار کے بارے میں محشی نے ذکر کیا، یہ کلمہ فارسی ہے کہ جراد منہ الوسیط بین البائع والمشتری، اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو بائع اور مشتری کے درمیان واسطہ قرار پا رہا ہے. تو فرماتے ہیں ووقوع المحاسبہ من السمسار بمقتضى العادہ، عادت کے طریقے پہ اگر محاسبہ واقع ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، من غیر اطلاع صاحب زید کو اگرچہ اس کا پتہ نہ بھی ہو اس عادت کا تو کوئی حرج نہیں ہے. وَكَيْفَ كَانَ فَالَّذِي يَقْوِي فِي النَّظَرِ، پھر جیسا بھی ہو کہ یہ جو ہم نے مختلف صورتیں پیش کی ہیں، جو چیز ہماری نظر میں قوی ہے وہ کیا هو المشہور بین المتاخرین، وہ ہے کہ جو متاخرین کے درمیان مشہور ہے، اور وہ کیا ہے من جواز اندار ما یحتمل الزیادہ والنقیصہ، فرماتے جو بھی احتمال زیادتی یا کمی ہے اس میں سے اندار جائز ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ لإصالۃ عدم زیادت المبی علیہ، اس وجہ سے کہ اگر اس طرف شک کریں کہ آیا مبی میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو فرماتے اصل یہ ہے کہ مبی زائد نہیں ہوئی، اور نیز یہ کہ شک ہے کہ آیا با اس سے زیادہ کا مستحق ہے یا نہیں، جو کچھ مشتری نے اسے دیا ہے تو اصل یہ ہے کہ مستحق نہیں ہے. لإصالۃ عدم زیادت المبی علیہ وعدم استحقاق البائع ازجد مما یعطی المشتری من الثمن لیکن العمل بالاصل لا یوجب. فرماتے اصالہ عملیہ تو ایسی ہے لیکن فرماتے یہ اصل عملیہ یہ لا یوجب، یہ موجب نہیں بنتا کہ ذہاب حق احدہما عند انکشاف الحال، کے بعد میں انکشف کہ جی زیادتی تھی اور اس کا حق ضائع ہو رہا ہے، یا کمی تھی اور مشتری کی ثمن اضافی چلی گئی ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس اصل کو دیکھا جائے گا.
وَأَمَّا مَعَ علم بالزیادہ او النکیسہ، فرماتے اگر علم رکھتے ہیں دونوں، یا ایک کہ زیادہ ہے یا کم ہے مال، مبی یا زیادی بن رہی ہے یا کم بن رہی ہے، تو پھر اس کی صورتیں فَإِن كَانَ هُنَا عادت تقتضی ہے، اگر یہاں پہ کوئی عادت موجود ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے، اور عادی طور پہ معمولاً ایسی کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، تو کان العقد واقعاً علیہا، اور عقد بھی اسی عادت کے مطابق واقع ہو رہا ہے، مع علم المتبین بہا، اور متبین کو بھی اس کا علم ہے اس عادت کا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَعَلَّهُ مُرَادْ مَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالْعِلْمِ، اور شاید وہ فقہا کی جنہوں نے علم کی قید نہیں لگائی، ان کی مراد ہی عادت تھی، کہ ایسی عادت ہے کہ جو معمولی طور پہ وہاں پہ چل رہی ہے اس علاقے میں۔ وَلَعَلَّهُ مُرَادْ مَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالْعِلْمِ مَعَ الْجَهْلِ بِهَا، اس صورت میں کہ جب عادت سے جاہل ہوں، کیا واقعی اس قسم کی کوئی عادت لوگوں کے درمیان متعارف ہے یا نہیں، او عدمہا، یا اصلاً اس قسم کی عادت موجود نہیں، تو فرماتے فلا یجوز، اس صورت میں فرماتے اندار جائز نہیں، الا مع التراضی، مگر یہ کہ دونوں راضی ہو جائیں کہ اتنا اس میں سے کم کر رہے ہیں۔ دلیل لسکوت حق من لہ الحق، تاکہ یہ تراضی اس وجہ سے ہے تاکہ جس کا حق دوسرے پہ آ رہا ہے وہ اپنا حق ساکت کر دے۔ سوان تواطع علی ذالک فی متن العقد، فرق نہیں کہ تواطع و تراضیا، ان دونوں کا توافق اور تراضی متن عقد میں ہو، بے انکال اس طرح ہو کہ بے تو کما فی هذه الظروف، ان ظروف میں جو موجود ہے میں وہ آپ کو بیچ رہا ہوں، کس طرح کل درہم، کہ ہر ریتل 1 درہم کا ہوگا، لیکن کس طرح الا ان یسکت لکل ظرف کذا، اس طرح کہ ہر ظرف میں سے اس طرح کمی کی جائے گی، تو یہ متن عقد میں بیان ہو رہا ہے۔ تو فہو ہبۃ لہ، تو پس اس صورت میں جو کمی یا زیادتی ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ہبہ کر رہا ہے۔ او تراضیا علیہ بعدہ، یا بعد میں اس پہ دونوں راضی ہیں، کس طرح کی باسقاط من الذمہ اور ہبہ للعین، اس طرح کے دوسرے کو ذمہ سے خارج کر رہے ہیں یا عین کو ہبہ کیا جا رہا ہے۔ ھذا کلہ، پس یہ تمام محشین نے ذکر کیا کہ ھذا کلہ سے مراد یہ 3 صورتیں۔ نمبر 1 عدم العلم بزیادہ او النکیسہ، اصلاً زیادتی یا نکیسہ کے بارے میں علم نہیں ہے۔ نمبر 2 العلم بالزیادہ او النکیسہ، علم ہے زیادتی اور یا کمی کا، لیکن وجود العادت، درمیان میں عادت موجود ہے، علم المتبین بالعادہ، اور متبین اس عادت کو بھی جانتے ہیں۔ تیسری صورت وہی صورت ثانیہ ہے کہ العلم بالزیادہ او النکیسہ ووجود العادہ، لیکن مع عدم العادہ، یا یہ کہ عادت وہاں پہ موجود نہیں ہے، اول جہل بالعادہ، یا عادت تو ہے لیکن ان کو اس عادت کے بارے میں پتہ نہیں، عادت یعنی متعارف جو وہاں پہ کمی کی جاتی ہے، اسقاط کیا جاتا ہے۔ خوب، ھذا کلہ ما قطع النظر عن النصوص، یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ نصوص سے قطع نظر کرتے ہوئے اصل اولی ہم نے یہاں پہ قواعد کے مطابق ذکر کیے۔ واما ما ملاحظتها، اگر ہم نصوص کی رعایت کریں تو فالمعول علیہ روایت حنان المتقدمہ، تو فرماتے جس پہ اعتماد کیا جائے گا وہ جناب حنان، عرض کیا تھا جناب حسان کی موثقہ روایت کی جو گزر چکی ہے۔ مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو نصوص کے اعتبار سے اگلے سبق میں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔